اب رہی ہے مسئلہ کہ کافروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں کیوں نہیں دیا جائے گا۔ ایک سوال ہے عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کافر لوگ دنیا میں جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو کیوں نہیں دیا جائے گا؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اچھے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے جو شرط رکھی ہے اس نے اس شرط کو پورا نہیں کیا، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ شرط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ترجمہ، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ ان کے اعمال کے مقبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اعمال کے مقبول ہونے کے لیے جو شرط لگا رکھی ہے وہ ایمان۔ اب اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو اس کا اعمال جو ہے آخرت میں معتبر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک شخص ہے، وہ محلے میں، اپنے پورے محلے میں ہر ایک کا کام کرتا ہے، ہر ایک کی دیکھ بھال کرتا ہے، ہر ایک کام آتا ہے، ہر ایک کی مدد کرتا ہے، لیکن خود اس کے گھر میں جو ہے اس کا باپ ہے، اب وہ اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، اس کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا ہے، تو اب کوئی بھی عقل مند شخص کیا اس شخص کو صحیح کہے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ محلے کے تمام لوگوں کے کام آتا ہے، اس کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عقل مند شخص اس کو صحیح کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس نے پورے محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو حقدار اس کے اچھا سلوک کرنے کا تھا، وہ حقدار کون تھا؟ اس کا باپ تھا۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، تو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی طرح سے کافر شخص اگرچہ اس نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں کہ دنیا میں اس نے جو ہے غریبوں کی مدد کی ہے، اس کے گھر بنا دیے، کوئی شخص اگر بیمار ہے تو اس نے اس کا علاج کرا دیا، بہت کچھ کرایا، لیکن جس ذات نے اس کو پیدا کیا، یعنی جس خالق نے، اللہ تعالیٰ نے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اس کو رزق عطا کرتا ہے، جس نے اسے اس کے جسم کے اندر دیکھنے کی، بولنے کی اور چلنے کی طاقت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، اس خالق کو وہ بھول جاتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو بتائیے کہ پھر وہ اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جو ہے آخرت میں اپنی رحمت کے آغوش میں لے سکتا ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر نیک عمل کا بدلہ پانے کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ ایمان ہے، اور وہ اس شرط پر مکمل طور پر وہ کھرا نہیں اترتا ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں اس کو نیک اعمال کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کو ایک اب رہا یہ مسئلہ کہ جو کافروں کے جو اچھے کام ہیں جو دنیا میں اس نے کیے ہیں، مثلا کسی غریب کی مدد کر دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کا گھر بنوا دیا، تو ان کا اجر اور ان کا بدلہ کہاں دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کافر کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ وہ کس طرح دیتا ہے؟ وہ اس طرح دیتا ہے کہ اس سے کوئی اچھی جاب لگ جاتی ہے، اس کے پاس جو ہے آمدنی کا ذریعہ کوئی اچھا سا مہیا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس کے پاس بہت ساری مال و دولت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اسی طرح سے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء تندرست اور صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر اذا عمل حسنة اطعم بها طعمة من الدنیا واما المؤمن فإن اللہ يدخر له حسناته في الآخرة فليعقبه رزقا في الدنيا على طاعته۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2808۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایک کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے دنیا کے کھانوں یعنی نعمتوں میں سے ایک لقمہ نعمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے، اور مومن تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ذخیرہ آخرت میں کرتا جاتا ہے اور اس کی اطاعت شعاری پر دنیا میں بھی رزق عطا کرتا ہے۔ تو جو کافر
جو کام بھی دنیا میں اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا ہی میں اس کو دے دیتا ہے۔ اب دینے کی شکل مختلف ہوتی ہے کہ کبھی تو اس کو کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے، کبھی بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔